بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سال میں نے ایک مستقل عنوان جو ہے اس کے اوپر اظہار خیال شروع کیا تھا اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ عرض کریں گے
اور آئندہ بھی یہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جس سبجیکٹ پہ ہم نے یہ ہمارا تبلیغ دین کا یعنی جو پرماننٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں اور فرسٹ تھیما ہوتے ہیں ان میں یہ تھیما جو ہے یہ شامل ہے، یہ سبجیکٹ شامل ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی ہم مختلف خطبات جمعۃ المبارک میں مختلف آیات قرآن مجید کی روشنی میں اس کے اوپر ہم اظہار خیال جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ موضوع اور وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے مقام نفس صحابیت، مقام نفس صحابیت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دین اسلام میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مجموعی طور پر مقامات، مراتب اور درجات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، ان کا بیان جو ہے اس میں ہم سیریل وائز اور مختلف آیات کی روشنی میں ہم جو ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اس سے پہلے میں نے قرآن مجید کی کئی آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا اس اعتبار سے، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ جو مین اہم آیات قرآن مجید کی اس سلسلہ میں ہم بیان کر پائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث طیبات کی روشنی میں بھی صحابہ کرام کا جو مقام صحابیت ہے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ، ہم ذکر کریں گے تو اب سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ سیدھی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، آج چونکہ ابھی یہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے اور یہ سبجیکٹ کو دوبارہ سے یہاں سے آغاز یہ کر رہے ہیں کہ جماعت الثانی میں امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ اول اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ اس ماہ مقدس کے جو خطبات جمعۃ المبارک آئیں گے ان میں ہم جتنا وقت ہوا اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا ہم انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن مجید کی روشنی میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو پہلے آیات اس مضمون کے تسلسل میں پڑھ چکا ہوا ہوں اور جو میرے ذہن میں ہیں ان آیات کو چھوڑتے ہوئے جو بقیہ آیات رہ گئی ان میں آج میں نے بحمد اللہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 جو ہے 100 اس کو پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور آئی ہوپ کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس جمعہ کو بھی اور اگلے جمعہ کو بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے کچھ چیزیں دہرانے کے طور پر تاکہ آپ مضمون کے ساتھ متعلق بھی ہو جائیں اور ان چیزوں کو ذرا ذہن میں بٹھا بھی لیں۔ صحابی حضور علیہ السلام کی امت کے وہ عظیم افراد ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت حضور کی ظاہری زندگی میں فرمائی، حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کی زیارت کی، ایمان قبول کیا، حضور کی زیارت کی اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ سارے باعظمت لوگ جو ہیں وہ حضور کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حضور کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس دور میں
اب اس کا ذکر کرنا بھی کسی حد تک ضروری ہے. پہلے تو ایسی شاید ضرورت نہ تھی. یہ چیز ہمارے سارے سامعین کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے حضور کے صحابہ تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت جو ہیں، حضور کے اہل بیت جو ہیں وہ بھی اس عنوان میں شامل اور موجود ہوتے ہیں. وہ بھی اس عنوان میں شامل اور موجود ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب یہ کہا جائے کہ حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے اور حضور کے صحابہ کی یہ عظمت ہے تو اس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی اہل بیت نظام اس سے باہر ہوتے نہیں ہیں. چونکہ سارے اہل بیت نظام بھی ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت جو ہے وہ بھی اسی سبب سے ہے کہ وہ سارے کے سارے حضور کے اصحاب بھی ہیں. سارے کے سارے حضور کے اصحاب بھی ہیں. انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لائے. ہاں اتنی بات ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، چونکہ وہ حضور کے خاندان کے افراد ہوئے، حضور کے خاندان کے افراد ہوئے، سو اگر شرف صحابیت ایک نور تھا تو خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ افراد نور علی نور ہو گئے. ان کو دونوں نسبتیں پھر میسر آ گئی. سو یہ چیز ہمیشہ مسلمانوں کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے حضور کے صحابہ کی عظمت ہے تو حضور کے اہل بیت بھی اس عظمت میں یقیناً شامل اور موجود ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے اور جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی مہاجرین اور انصار میں سے. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یہ دو طبقات ہیں اس اعتبار سے جن کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو ٹائٹل ان کے جو ہے وہ بیان فرمائے. حضور کے بعض صحابہ مہاجرین تھے اور بعض صحابہ انصار تھے. بعض صحابہ مہاجرین اور بعض صحابہ انصار تھے. مہاجرین وہ عظیم اصحاب رسول تھے جو بیسکلی طور پر مکہ معظمہ میں تھے اور وہ حضور علیہ السلام کے حکم سے ہجرت فرما کے پہلے حبشہ کی طرف چلے گئے اور پھر حضور کے حکم پر ہجرت فرما کے مکہ معظمہ سے اپنے مال، اسباب، بیوی، بچے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کے حکم پر جو تھے وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے. یہ سارے صحابہ جو ہے یہ مہاجرین کہلاتے ہیں. مکہ معظمہ کے یہ سارے صحابہ کیا کہلاتے ہیں؟ مہاجرین. مہاجرین صحابہ کرام. انصار وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی مدینہ طیبہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ معظمہ میں جا کر ہجرت کی درخواست کی. حضور کو عرض کیا کہ آپ مدینہ طیبہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. اور یہ جو تھے یہ وہ عظیم صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کے اور مسلمانوں کی دل کھول کے مدد کی. حضور علیہ السلام کے دین کے خادم اور نوکر بنے اور
عالم اسلام کے لیے اور اسلام کی خاطر اپنی تلواروں کو میانوں سے نکالا، حضور کا دفاع کیا، حضور کے ساتھ لڑے، حضور کے ساتھ جہاد کیا اور اسلام کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف فرما دی ان صحابہ کرام کو جو مدنی صحابہ کرام تھے، مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام تھے، ان کو اللہ کریم نے انصار فرمایا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انصار۔ انصار کا معنی ہے مددگار۔ انصار کا کیا معنی ہے؟ مددگار، جنہوں نے حضور کے دین کی دل کھول کے مدد کی اور جی بھر کے مدد کی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ٹائٹل نیم عطا فرمایا، ان کو خوبصورت نام جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان کو انصار فرمایا۔ ان کو کیا فرمایا؟ انصار فرمایا۔ اور یہ جو مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام تھے، حضور کو یہ بڑے محبوب تھے، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، یہ موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، جس کا مفہوم یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے صرف مومن محبت رکھتا ہے۔ انصار سے کون محبت رکھتا ہے؟ صرف مومن محبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا انصار سے صرف منافق جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ انصار سے بغض رکھنے والا کون کہلاتا ہے؟ فرمایا وہ منافق ہے اس دین کا، کہ جو کلمہ بھی پڑھے اور میرے ان صحابہ سے محبت نہ کرے جنہوں نے میری خاطر اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ سو انصار مدینہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جیسے اسلام کی خدمت کی، بقیہ لوگوں کو شاید وہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو باقاعدہ، دیکھیں یہ بڑا مقام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ اپنا کلام اتارے اور ان کو ایک الگ نام عطا فرمائے، الگ پہچان عطا فرمائے، ان کا الگ نام ذکر کرے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان میں سبقت کی، جو ابتداء ایمان لے کر آئے، جو سبقت کرنے والے تھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، کون؟ فرمایا وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس مقام پر حضور کے انصار صحابہ کا بھی ذکر اور حضور کے مہاجرین صحابہ کا بھی ذکر۔ ابتداء جو لوگ ایمان لے کر آئے، اب ان کا بھی تھوڑا ذکر جو ہے وہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام پر جو لوگ ابتداء ایمان لے کر آئے، حضور علیہ السلام کے صحابہ، اس اعتبار سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ السابقون الاولون کون ہیں؟ کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا، ابتدائی دور میں دامن اسلام میں آئے۔ ان میں جو مہاجرین ہیں وہ تو ہیں انصار صحابہ کرام میں، اگر آپ کی علم میں ہو تو انصار صحابہ کرام کا پہلا گروہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا جب ایام جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام ابھی مکہ معظمہ میں تھے، جب حج ہوتا اور لوگ اپنے اپنے پرانے طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے جب وہاں پہ آتے تو آقا دو جہاں اس حج کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، یعنی لوگوں کو تبلیغ دین کرنے کی خاطر حضور اس حج کے اجتماع میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور کا انداز تبلیغ تھا۔ پہلی مرتبہ یہ حضور پاک کی ہجرت سے کم و بیش 3 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے جو حج ہوا، حضور پاک کی ہجرت سے 3 سال پہلے آقا دو جہاں حج کے اجتماع میں تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو ون بائی ون بلا کے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی خبر عطا کرے۔ یہ کم و بیش 3 سال پہلے مدینہ طیبہ کے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے مکہ معظمہ میں، ان میں سے تقریباً 6 لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ اگلا سال آیا، وہ 6 لوگ مدینہ طیبہ میں گئے، سال بھر لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، حضور کا بتاتے رہے، اسلام کی تعلیم جتنی انہوں نے سیکھی تھی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب اگلے سال کا حج آیا
تو وہ بندے اپنے ساتھ 6 اور لوگوں کو لے کر آئے، اور وہ بھی مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب 2 سالوں میں مدینہ طیبہ میں کتنے لوگ ہو گئے؟ 12 لوگ ہو گئے۔ اب اگلا سال آیا حج کا، جب اس سے اگلا سال، یہ وہ حج تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آخری حج تھا جو مکہ معظمہ میں ہوا۔ اب جب وہ حج کا موقع آیا، یہ 30واں حج تھا، اس حج کے موقع پر کم و بیش 70 افراد مدینہ طیبہ کے حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے اصحاب ہو گئے تھے۔ یہ وہ السابقون الاولون ہیں انصار میں سے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ السابقون الاولون جن کو اللہ کریم نے فرمایا ابتداء سبقت کرنے والے لوگ، شروع میں کلمہ پڑھ لینے والے لوگ، یہ انصار میں سے السابقون الاولون۔ مفسرین کی اس مقام پر کئی آراء ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ مفسرین اس میں کئی آراء ہیں۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ جن کو اللہ کریم نے سابقون الاولون فرمایا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے تو نمازیں پڑھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی اسلام سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے تک، بلکہ بعد از ہجرت پہلے 2 سال کم و بیش 1.5 سال تقریباً، اعلان نبوت کے بعد آ کے دو جہاں مکہ معظمہ میں کتنے سال رہے پتہ آپ کو؟ 13 سال تقریباً۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اس کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال گزر گیا تھا۔ یہ پہلے 13 سال اور 1.5 سال مدینہ طیبہ کا حضور علیہ السلام نے اپنی نمازیں ادا فرمائی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ کس طرح منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور پاک نے نمازیں ادا فرمائی۔ کم و بیش 1.5 سال حضور پاک کو گزر گیا تھا مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رضا پر اور حضور کی خوشی کی خاطر اللہ کریم نے حضور کا قبلہ تبدیل فرما دیا، اور دوران نماز، حالت نماز میں حضور پر حکم اتارا، اور حضور نے نماز کی حالت میں بیت المقدس سے منہ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ سو مسلمانوں کے 2 قبلے ہیں۔ مسلمانوں کے کتنے قبلے ہیں؟ ایک بیت المقدس، یہ کون سا قبلہ؟ جس کا ابھی نیا جو ہے وہ کوئی نقشہ جاری کیا ہے امریکن صدر نے کہ وہاں پہ یوں جو ہے وہ اس کی ڈگیاں اور تقسیم کی جائے گی۔ 12 2 قبلے ہیں، ایک بیت المقدس ہے، دوسرا خانہ کعبہ ہے۔ دوسرا کون سا قبلہ ہے؟ اور خانہ کعبہ چونکہ آخری قبلہ ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے اب یہی قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نمازیں ادا کی جائیں گی۔ بہرحال حضور پاک نے چونکہ ابتداء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، سو مفسرین کے ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے شروع میں سبقت کی اسلام پر، جو ابتداء ایمان لے کر ہے، جو ابتداء اسلام لے کر ہے، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا، اس سے مراد حضور کے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف، یعنی حضور کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور حضور کے ساتھ مل کے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ سو یہ جو اصحاب ہیں یہ السابقون الاولون ہیں۔ یہ کیا ہے؟ السابقون الاولون، یعنی شروع میں جن کا ذکر اس آیت پاک میں ہو رہا ہے، جن کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی۔ ایک تو یہ قول ہے، ایک قول اور بھی ہے، بلکہ 5-6 اقوال اس میں سارے تھوڑے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے، بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جن اصحاب کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اس سے مراد حضور کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔
جنہوں نے کس جنگ میں شرکت فرمائی؟ سر کس جنگ میں؟ غزوہ بدر میں. یہ بھی جنگ جو ہے غزوہ بدر یہ بھی ہجرت کے دوسرے سال میں. یہ بھی کب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال. بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ السابقون الاولون، جن لوگوں نے ابتداء شروع میں کلمہ پڑھ لیا، اور اس آیت کریمہ میں السابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ بیعت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. اور صلح حدیبیہ یہ ہجری 6 میں ہوئی. یہ کب ہوئی؟ ہجری 6 میں. یعنی مختلف اقوال ہیں کس سے مراد کون سے صحابہ کرام ہیں. اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ میں اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. آج آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کریم وحدہ لا شریک کہ اس فرمان کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جو ہیں. یہ ما حصل ہے، اس بات کو آج سمجھ لیجیے. بقیہ زندگی ہوئی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کریں گے. فرماتے ہیں السابقون الاولون، اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ مہاجرین اور وہ انصار جنہوں نے اول حضور کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے سبقت کی اسلام کے قبول کرنے پر. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون سے مراد حضور کے سارے صحابہ کرام ہیں. کیوں کہ سارے صحابہ کرام یہ وہ ہیں جن کو بقیہ امت کی نسبت ان کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے حضور کی صحبت کو اختیار کرنے میں بقیہ امت پر یہ لوگ سبقت لے گئے تھے. یہ بقیہ امت پر سبقت لے گئے. بقیہ امت کے نصیب میں نہ ہو سکا. بقیہ امت نے جو بھی قرآن سیکھا، جو بھی اسلام سیکھا، وہ ان صحابہ کرام کے مبارک قدموں کی خیرات سے سیکھا. بقیہ امت نے جو اسلام کی دولت پائی، جو قرآن کی دولت پائی، جو تقوی کی دولت پائی، جو طہارت کی دولت پائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی دولت پائی، صحابہ کرام کی مثال بقیہ ساری امت کے لیے ایسے ہے جیسے کسی مسجد کے امام کے پیچھے پہلی صف کی مثال ہوتی ہے کہ پہلی صف وہ صف ہے جس کو دیکھ کر دوسری صف والا اپنے ارکان ادا کرتا ہے، تیسری صف والا انہیں دیکھ کے ادا کر رہا ہوتا ہے. صحابہ کی مثال بقیہ امت میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے نمازیوں کی طرح ہے کہ آگے امام، ان کے امام مصطفیٰ ہیں. انہوں نے نماز مصطفیٰ سے سیکھی ہے، روزہ مصطفیٰ سے سیکھا ہے، حج مصطفیٰ سے سیکھا ہے، زکوٰۃ حضور سے سیکھی، جہاد حضور سے سیکھے، اللہ کو حضور سے پہچانا. براہ راست جنہوں نے دین کا سارا فیض ذات پاک مصطفیٰ سے لیا وہ حضور کے صحابہ ہوئے. اب صحابہ مثل اول صف کے ہیں کہ وہ پہلی صف تھی اس امت کی. بقیہ قیامت تک آنے والے سارے مومن صحابہ کو دیکھتے رہیں گے، اپنے ایمانوں کی پہچان کرتے رہیں گے. اس لیے سے سارے صحابہ بھی مراد ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو اللہ نے سبقت عطا فرمائی کہ انہوں نے حضور کی صحبت کو پا لیا. انہوں نے حضور کی صحبت کو پا لیا. وہ پہلی صف کی طرح ہے اس امت کی کہ جو براہ راست امام کی زیارت کرنے والے. سبحان اللہ. وہ امام الانبیاء کی زیارت کرنے والے، وہ امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ امام الانبیاء سے دین کو براہ راست سیکھنے والے. سو وہ اس امت کی پہلی صف ہے. اس لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مفسرین نے فرمایا اس سے حضور کے سارے صحابہ کرام مراد ہیں کہ وہ اس امت کی پہلی صف ہے. وہ ساری امت پر سبقت لے گئے، وہ ساری امت پر سبقت لے گئے اور ساری امت سے اول وہ لوگ ہوئے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا. سو اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام کے دیگر مناقب اور فضائل میں انشاءاللہ تعالی ان کا بیان جاری رہے گا. اللہ کریم ہمیں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کرام عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.